السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے گالی دینے کے آداب۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے فیس بک کے اوپر ایک میسیج ملا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ 2 ٹکے کے آدمی ہیں، آپ بہت ہی گھٹیا انسان ہیں اور آپ کمینے ہیں، اور اس نے بہت ساری مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دی، اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اس قسم کے لوگوں سے، ایسے میسیجز سے ہم لوگوں کا آئے دن واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور اگر آپ بھی پاکستان میں موجود ہیں تو آپ کا واسطہ بھی ان چیزوں سے پڑتا ہی رہتا ہوگا، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان میں ہم پاکستانی بڑی پولرائز قسم کی قوم ہے۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو 90 سے 3 انچ نیچے لا کے چھوڑتے ہیں، اور جب کسی کی برائی کرنے کے اوپر آتے ہیں تو زانی، شرابی اور دنیا بھر کی گالیاں تو بہت عام سی باتیں ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو گالی اس لیے دی جاتی ہے کہ سامنے والے کو اشتعال آئے، غصہ آئے، اور وہ اس کے جواب میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے جو کہ ایک مہذب انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور اس حرکت کا فائدہ اٹھا کے آپ اپنے لیے کوئی بینیفٹ لے سکیں۔ وہ غصے میں آپ کو کچھ بول دے، کوئی مار دے، کوئی نقصان کر دے، تاکہ اس کے اوپر آپ کوئی کیس بنا سکیں۔ تو غصہ دلانے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے گالی دی جاتی ہے۔ تو جب گالی دیتے ہیں تو اس بات کو تو کم سے کم خیال رکھنا چاہیے کہ پلٹ کے اوپر آپ کے پاس واپس نہ آ سکے۔ اب دیکھیں، کمینہ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے۔ خبیث اس آدمی کو بولتے ہیں جس میں شیطانی صفات ہوں۔ بے وقوف سے نکلا ہے جو بندہ ٹک کے کام نہ کر سکے، جسے نہیں وقوف عرفہ کہتے ہیں، جو ٹک کے ایک جگہ پہ فوکس ہو کے کام نہ کر سکے، اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ بد عقل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی عقل کو منفی چیزوں میں استعمال کرے۔ بے عقل وہ شخص ہوتا ہے جس میں اللہ نے کوئی زیادہ عقل دی نہیں، بیچارے میں بڑا بھولا سا قسم کا آدمی ہے۔ دیوس اس آدمی کو بولتے ہیں جس کو اس بارے میں کوئی فکر نہ ہو کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں کون آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ گالی دینے والے بڑے ہی برے لوگ ہیں، اور گالی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گالیوں سے بچائے۔ لیکن اگر آپ کی تربیت کہیں نہیں ہوئی، آپ کو کسی نے اردو نہیں سکھائی، تو اس کا بدلہ آپ کم سے کم ہم سے تو نہیں نہ لیں۔ اتنی تو تمیز سیکھ لیں، اتنا تو اردو سیکھ لیں کہ کسی شخص سے بدتمیزی ادب کے دائرے میں رہ کے کر سکیں۔ اب آپ مجھے ماں کی گالی دے رہے ہیں، میری ماں کو مرے ہوئے 15 سال ہو گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیے، بچوں کو ماں کی گالی دی جاتی ہے غصہ دلانے کے لیے، جوان آدمی کو بیوی کی گالی دی جاتی ہے، بوڑھے آدمی کو بیٹی یا بیٹے کی گالی دی جاتی ہے، باقی چیزوں کا اثر نہیں پڑتا۔ امید ہے آپ تھوڑی سی اردو سیکھ لیں گے تاکہ تھوڑا سا ادب بھی سیکھ سکیں۔ دیکھیے، ادب اور طلب، یہ 2 چیزیں ہر بندے میں ہونی چاہیے آگے بڑھنے کے لیے۔ صرف ادب ہوتا ہے اور طلب نہیں ہوتی تو بھی کوئی زیادہ کام نہیں ہو پاتا۔ صرف طلب ہوتی ہے اور ادب نہیں ہوتا تو بھی کام آگے نہیں بڑھ پاتا۔ بہت ساری چیزیں آپس میں جمع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ، کبھی بھی تنقید اور نفع جمع نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص پہ تنقید بھی کریں، اسے گالیاں بھی دیں، اور جواب میں چاہیں کہ آپ کا کام بھی اس سے ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ ٹول پلازا والے کے پاس جائیں اور اس پہ تنقید کریں، اسے بہت سنائیں، اور بعد میں چاہیں کہ آپ سے ٹول نہ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ گھر میں بیوی بچوں سے لڑتے رہیں اور چاہتے ہیں گھر میں آپ کی زندگی سکون سے گزر جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے حسن اور وفاداری ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ جو بندہ بندی حسین ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، اس میں وفاداری بہت کم آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہارڈ ورکنگ، محنت اور ذہانت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ باقی بندے سال بھر میں جو کام کریں گے میرے لیے 1 ہفتے کی مار ہے، میں ان سے زیادہ نمبر لے لوں گا، تو عمومی طور پہ وہ محنت نہیں کرتا، اور اگر یہ جمع ہو جائے پھر بندہ امام راضی بنتا ہے، پھر بندہ امام غزالی بنتا ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے گالی دینے کے آداب کے اوپر۔ آپ سے عرض اتنی سی ہے کہ اتنی اردو کم از کم سیکھ لیں کہ کسی شخص سے اختلاف، کسی شخص سے بدتمیزی ادب کے دائرے میں رہ کے کر سکیں۔ اللہ آپ سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔ Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.